ایک بابرکت کلام سے ایک بابرکت محفل کا آغاز ہوا۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب کبھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے، جب کبھی پھولوں نے خوشبو کی تجارت کی ہے تو پتی پتی نے ہواؤں سے شکایت کی ہے۔ یوں لگا کوئی عطر فضا میں گھل جائے جب کسی قاری قرآن نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ میرے دوستو اور عزیز طلباء کرام، اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ یقین جانیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی قرات کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں کے کوئی قاری تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اساتذہ کرام کو، اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو، کہ وہ اپنے بچوں کو بالکل ابھی سے اس انداز سے قاری قرآن بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آئیے میں اب چاہتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے بعد اس ذات اقدس کا تذکرہ کروں جن کی تعریف آقا اللہ تبارک و تعالی نے خود کی ہے۔ میرے دوستو، دنیا کیا، علماء کیا، صلحاء کیا، بلکہ خداوند قدوس کا دستور رہا ہے کہ جب بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جب بھی اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے حبیب کی شہادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ کلمہ طیبہ کو دیکھ لیں، کلمہ اذان کو دیکھ لیں، قرآن آیات کو دیکھ لیں، احادیث قدسی کو دیکھ لیں، سلف صالحین کی طرز کو دیکھ لیں، سبوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رب اللسان ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک جو ابھی تلاوت ہو رہی تھی، جو آپ کے گھروں میں موجود ہے، ایک وہ کلام پاک جو مکہ کے گلیوں میں چلتا رہا، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، کیا کر سکے بیاں کوئی اس کی شان کو، قرآن اتر کے چوم لے جس کی زبان کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس زمین پر اپنے حبیب کو بھیجے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی، الف سے لے کر یا تک خصوصیات ہی خصوصیات ڈال دی۔ آپ ایک نظر فرما لیں، اللہ نے الف لکھا قرآن میں، نبی کو امین بنا دیا۔ اللہ نے با لکھا قرآن میں، نبی کو بشیر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو تنویر بنا دیا۔ اللہ نے تا لکھا قرآن میں، نبی کو ثاقب بنا دیا۔ اللہ نے جیم لکھا قرآن میں، نبی کو جمیل بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو حلیم بنا دیا۔ اللہ نے خا لکھا قرآن میں، نبی کو ختم الرسل بنا دیا۔ اللہ نے دال لکھا قرآن میں، نبی کو دائی بنا دیا۔ اللہ نے ذال لکھا قرآن میں، نبی کو ذاکر بنا دیا۔ اللہ نے را لکھا قرآن میں، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ اللہ نے زا لکھا قرآن میں، نبی کو زارق بنا دیا۔ اللہ نے سین لکھا قرآن میں، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا۔ اللہ نے شین لکھا قرآن میں، نبی کو شاکر بنا دیا۔ اللہ نے صاد لکھا قرآن میں، نبی کو صادق الامین بنا دیا۔ اللہ نے ضاد لکھا قرآن میں، نبی کو ضامن بنا دیا۔ اللہ نے طا لکھا قرآن میں، نبی کو طاہر و طارق بنا دیا۔ اللہ نے ذا لکھا قرآن میں، نبی کو ظفر بنا دیا۔ اللہ نے عین لکھا قرآن میں، نبی کو عامر و عادل بنا دیا۔ اللہ نے غین لکھا قرآن میں، نبی کو غیر بنا دیا۔ اللہ نے فا لکھا قرآن میں، نبی کو فاتح المکہ بنا دیا۔ اللہ نے قاف لکھا قرآن میں، نبی کو قوی بنا دیا۔ اللہ نے کاف لکھا قرآن میں، نبی کو کریم بنا دیا۔ اللہ نے لام لکھا قرآن میں، نبی کو لائق بنا دیا۔ اللہ نے میم لکھا قرآن میں، نبی کو مسیح بنا دیا۔ اللہ نے نون لکھا قرآن میں، نبی کو نصیر بنا دیا۔ اللہ نے واو لکھا قرآن میں، نبی کو واعظ بنا دیا۔ اللہ نے ہا لکھا قرآن میں، نبی کو ہادی بنا دیا۔ اللہ نے حمزہ لکھا قرآن میں، نبی کو سید الشہداء امیر حمزہ کا بھتیجا بنا دیا۔ اللہ نے یا لکھا قرآن میں، نبی کو یاسین بنا دیا۔ آئیے اسی ہستی کے اوپر میں نعت گنگنانے کے لیے اس ادارے کے ہی طالبات عزیزہ رانی صدق کو آواز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ سامنے آؤ تو کوئی بات بنے، سامنے آؤ تو کوئی بات بنے، کلی کلی کھلاؤ تو کوئی بات بنے۔ سنا ہے رانی صدف آپ بھی نعت پڑھتے ہیں، سنا ہے رانی صدف آپ بھی نعت پڑھتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو نبی کی نعت سنائے تو کوئی بات بنے۔